الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ سترہ ذوالقعدہ 1443 ہجری 17 جون 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے اکٹھے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پوری قوم کو مہنگائی نے پریشان کیا ہے۔ یوں تو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے مہنگائی کا دن بدن آغاز ہوا اور مہنگائی بڑھتی چلی گئی، اور ہمیشہ پاکستانی قوم مہنگائی کے ٹینشن میں مبتلا رہی ہے گزشتہ 70 سالوں سے۔ موجودہ دور میں یہ مسئلہ تو عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک مہنگائی کے طوفان کے لپیٹ میں ہیں، لیکن خاص طور پر ہمارا ملک جو گزشتہ 70 سالوں سے بالعموم اور اب چند دنوں سے بالخصوص اس طوفان کا سامنا کر رہا ہے، بلا شبہ اس نے قوم کو ڈپریشن اور ٹینشن میں مبتلا کر دیا۔ رزق کی فراوانی اور رزق کی تنگی چاہے زیادہ آمدنی اور کم آمدنی کی وجہ سے ہو، یا مہنگائی ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ہو، حقیقت میں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اسباب مختلف ہوتے ہیں، بہانے مختلف بن جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اگر قیمتیں نیچے آتی ہیں تو یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اور اگر قیمتیں اوپر چڑھتی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ارادہ اور اس کی مشیت ہے۔ تقدیری لحاظ سے تو ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اس پر ایمان رکھیں کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ اگر ہم اس کو پختہ عقیدہ اور نظریہ بنا لیں تو کبھی ٹینشن میں مبتلا نہ ہو، لیکن چونکہ ہمارا ایمان کبھی کچا کبھی پکا رہتا ہے تو اس وجہ سے یہ نظریہ بھی ہمارا کبھی ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اور ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اس کی رضا پر راضی رہتے تو مایوسی ان کے قریب نہ آتی، چاہے دنیا میں ہمالیہ پہاڑ سے بڑی مصیبت ان پر آ جاتی۔
لیکن چونکہ ہر مسلمان اس طرح کا پختہ عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتا، دنیا کے گھن چکروں نے اس طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، تو وہ محض بس ایک خیال ہوتا ہے کبھی، اس لیے مایوسی غالب ہو جاتی ہے۔ پھر شیطان بھی ہے جو انسان کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیلتا ہے۔ دوسری چیز، مہنگائی بڑھتی ہے، لیکن اس میں خود ہمارا اپنا کردار بھی ہے، ہمارے اپنے اعمال بھی درست نہیں ہیں، نہ معاملات درست ہیں، نہ اعمال درست ہیں، نہ معاشرت درست ہے۔ ہمارا مخلوق کے ساتھ رویہ درست نہیں تو مخلوق کا ہمارے ساتھ رویہ کیسے درست ہوگا؟ ہم گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ درست رویہ نہیں رکھتے، والدین کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتے، پڑوسیوں کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتے، بھائیوں کے ساتھ نہیں رکھتے، بہنوں کے ساتھ نہیں رکھتے، ساس سسر کے ساتھ نہیں رکھتے، بہو کے ساتھ نہیں رکھتے، یہ ہمارے رشتے ہیں۔ اب ظاہر ہے امریکہ میں رہنے والے کسی بندے کے بارے میں ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے تو ہمارے پڑوسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ افریقہ میں رہنے والی کسی عورت کے بارے میں تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے گھر میں جو موجود خاتون ہے، بیوی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بہو اور ساس کی شکل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب مخلوق کے ساتھ رویہ ہمارا درست نہیں ہوگا تو پھر مخلوق کا ہمارے ساتھ رویہ کیسے درست رہے گا؟ تو جانبین سے یہ ظلم ہے۔ ہم جاتے ہیں کپڑا لیتے ہیں تو دکاندار ہم پر کیا شفقت کرے گا؟ وہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ادھیڑنے کی کوشش کرے گا کہ اس سے کچھ مجھے زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے۔ ہم برتن لینے جائیں گے تو برتن کا بیچنے والا دکاندار وہ ہماری خون پسینے کی کمائی کو زیادہ سے زیادہ چوسنے کی کوشش کرے گا، وہ ہمارا خون بھی چوسنے کی کوشش کرے گا۔ ہم پلمبر سے کام لیں گے تو وہ بھی ہم پر شفقت نہیں کرے گا۔ ہم جس پر شفقت نہیں کرتے تو ہم پر مخلوق کیوں شفقت کرے؟ ایک تو اس کا رزلٹ یہ ہے۔ چنانچہ ہم جب جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے تو ہمیں مہنگی سے مہنگی ملتی ہے۔ 100 روپے کی چیز ہم پر لوگ 500 میں بیچ دیتے ہیں، 400 میں بیچ دیتے ہیں، 1000 میں بیچ دیتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ اسے ذرا بر ترس نہیں آتا کہ یہ مسلمان میرا بھائی ہے اور میں اس کے خون پسینے کی کمائی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر لے رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ میری ضرورت 100 روپے میں پوری ہو رہی، میں کیوں 500 روپے اس سے لوں؟ تو وہ ہم پر کیوں شفقت کھائے جب ہم نے کسی پر شفقت نہیں کھائی؟ ہم نے بیوی سے وہی رویہ رکھا جو ہم ایک دوسرے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی وہی رویہ رکھیں۔ ہم نے والدین کے ساتھ وہی رویہ رکھا ہے کہ ہم باہر جا کر اجنبیوں سے، دکانداروں سے، بیچنے والوں سے اسی طرح رویے کی توقع رکھیں۔ جب ہم کسی پر شفقت نہیں کریں گے تو ہم پر بھی کوئی شفقت، تو معاشرے سے شفقت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے بیچنے والا بھی زیادہ سے زیادہ قیمت بتا کر، یعنی چیز 1 روپے کی ہے وہ 10 روپے بتا کر لے گا، بیچے گا، تو مہنگائی بڑھے گی۔ اب یہ مہنگائی حکومت نے تو نہیں بڑھائی، یہ لالچ نے اور ہمارے اپنے اس عمل نے کہ ہم نے اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، ہم نے اپنے متعلقین پر شفقت نہیں کی، تو ہم پر بھی لوگ شفقت نہیں کرتے۔ اللہ مخلوق کے دل سے پھر مخلوق کی شفقت نکال دیتا ہے۔ یہ ایک جڑا ہوا نظام ہے، ایک مربوط نظام ہے، باہمی پیوست نظام ہے۔ جو رویہ ہم دوسرے کے ساتھ رکھیں گے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔
پھر جب مخلوق سے شفقت مکمل ختم ہو جائے گی تو پھر خالق کیسے شفقت کرے گا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ رحم ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، شفقت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو مہنگائی کا طوفان ہمارے اپنے عمل اور اپنے رویے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خریدیں چیز تو سستی خریدیں، اور بیچیں، ہم اگر کوئی چیز بیچیں تو مہنگی بیچیں۔ اب یہ لالچ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں، ہمارا رویہ یہ بھی تو ہے نا، ہم کسی مسلمان کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا چاہیں تو دگنی تگنی کر کے بیچیں، یہ مہنگائی حکومت نے کی ہے۔ اور ہم کسی مسلمان سے کوئی چیز لیں تو سستی کر کے لیں، یہ بھی ہمارا رویہ ہے جس نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نظام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر آپ چیز مہنگی بیچو گے تو آپ کے اوپر بھی مہنگی چیز بیچی جائے گی، اور اگر آپ سستی چیز بیچو گے آپ کے اوپر سستی چیز بیچی جائے گی۔ بھائی معاشرہ تو ایک دوسرے سے بنتا ہے۔ یہاں ہم کاروبار جنات سے تو نہیں کر رہے، یا جانوروں سے تو نہیں کر رہے، انسانوں سے کر رہے ہیں۔ کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا پڑوسی ہے، کوئی میرا محلے دار ہے، کوئی میرا شہری ہے، کوئی میری قوم کا ہے، کوئی میری برادری کا ہے، میں اسی کا ایک فرد ہوں۔ میں اس کے ساتھ جو رویہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ساتھ بھی وہی رویہ رکھے گا۔ اور پھر مہنگائی کا اللہ نے ایک زبردست نظام دیا ہے روحانی، مہنگائی کے توڑ کا۔ مہنگائی کے پیچھے بنیادی چیز کیا ہے؟ انسان کی لالچ اور حرص، انسان کی شہوات، انسان کی خواہشات۔ یہ جو تصوف ہے نا، میں آج کے دور کے تصوف کی بات نہیں کر رہا، جو ڈھول دھڑکے اور قوالیوں اور ناچ اور ڈانس پر اس کو، یہ تصوف نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ میں سلف کے تصوف کی بات کر رہا ہوں، جس میں زہد، جس میں قناعت، جس میں دنیا سے نفرت، جس میں خواہشات کو اور نفس کی خواہشات کو پاؤں تلے روندنا، میں اس تصوف کی بات کر رہا ہوں جس کے اصول ہوا کرتے تھے۔ دنیا سے بے رغبتی جس کے اصول ہوا کرتے تھے، اگر وہ چیز ہم میں آ جائے، وہ نظام اللہ نے جو روحانی دیا ہے، ہم دنیا سے محبت کرنی چھوڑ دیں، ہم خواہشات کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں، ہم قناعت اختیار کر لیں، ہم زہد اختیار کر لیں، مہنگائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ ہم اگر لباس سادہ پہننا شروع کر دیں، زندگی گزرے گی نہیں گزرے گی؟ کیا ضرورت ہے مہنگا لباس خریدنے کی؟ 5-5 10-10 20-20 اب تو 50-60 ہزار کا، لاکھ تک کا جوڑا لوگ لے لیتے ہیں، ایک دفعہ پہن کے پھینک دیتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی۔ کیوں نہ ہوگی؟ قناعت اختیار کر، بھوک یعنی روزہ، اگر ہم بھوک شروع کر دیں، بھوک کی کتنی فضیلت ہے، بے شمار احادیث ہے بھوک کی فضیلت میں۔ اگر من حیث القوم ہم یہ جو روزہ ہے یا بھوک ہے، ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں، ہمیں تو کھانے کی عادت پڑ گئی نا، ہم کیا سمجھے بھوک کے کمالات کیا ہیں، بھوک کے فضائل کیا ہیں۔ پیٹ کی خواہشات کو اگر ہم دبا دیں، ہم کم کھانا کھائیں، جو کہ صوفیاء کرام نے ایک اصول رکھا کہ ایک انسان اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس میں ایک اصل یہ ہے، ایک بنیاد یہ کہ کم کھائے۔ آپ دیکھیں مہنگائی ختم ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ آپ موٹا پہنیں، آپ کھانا کم کر دیں،
آپ فضول گھومنا پھرنا کم کر دیں. آپ دیکھیں پیٹرول کتنا نیچے آتا ہے. ہم اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے رہے، تو بیچنے والوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی قیمتیں کم کریں؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ اگر من حیث القوم ہم جو اللہ نے تصوف کا ہمیں روحانی نظام دیا ہے، اگر یہ قوم اپنا لے، یہ مہنگائی سیکنڈوں میں ختم ہو جائے. فضول گھومنا چھوڑ دیں تو کون پیٹرول لے گا؟ صرف ضرورت کی خاطر فضول. آپ جائیں بڑے بڑے ریسٹورنٹوں میں جہاں مہنگے کھانے بکتے ہیں، رش لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہی لوگ جب باہر نکلتے روتے ہیں کہ جی مہنگائی. یہ کیسی مہنگائی ہے؟ خوب پیٹ بھر کر طرح طرح کے کھانے کھا کر، طرح طرح کی ڈشیں کھا کر، پیٹ کا جہنم بھر کے پھر آگے کہتے ہیں جی مہنگائی ہے. یاد رکھو بلا شبہ یہ حکمرانوں کا قصور ہے کہ عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں، لیکن عوام اس سے زیادہ قصوروار ہے. اگر وہ اپنے اندر قناعت پیدا کر لیں، زہد جیسی صفت پیدا کر لیں، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور کر دیں، روئے زمین سے مہنگائی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. لیکن افسوس یہ کہ اس پر عمل کون کرے؟ نفس کی خواہشات کو کون رون دے؟ اور اس کے علاوہ اگلی ذمہ داری جو حکومت کی ہے، ہماری حکومتیں بھی، ان میں بھی قناعت نہیں، زہد نہیں، ان میں بھی دنیا سے بے رغبتی نہیں، چنانچہ وہ بھی اپنی خواہشات کے لیے، ان نے قوم کو بھی خواہشات پر لگا دیا اور خود بھی خواہشات کے اسیر ہے. ایک ایک حکمران کروڑوں کا خرچہ کر دیتا ہے، ہوا میں اڑا دیتا ہے. اگر حکمران اپنے اخراجات کنٹرول کر لیں، قوم الناس علی دین ملوکہم، لوگ حکمرانوں کے طریقے پر چلتے ہیں. اگر حکمرانوں میں زہد آ جائے، قناعت آ جائے، بے رغبتی آ جائے، اور دنیا کی چیزوں کے استعمال میں وہ قناعت اختیار کر دیں، کم سے کم ضرورت کی حد تک استعمال کرنا شروع کر دیں، خود بخود قوم کا مزاج بن جائے گا. آپ دیکھیں پھر مہنگائی ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو ایک ایک افسر، ایک ایک کیا کہتے ہیں، بڑی رینک کا کوئی شخص، اس کی تنخواہ اگر آپ دیکھیں، اس کی مراعات آپ پر دیکھیں، اور پھر اس کی کارکردگی دیکھیں، کارکردگی صفر ہے، مراعات کروڑوں کی ہوتی ہیں. وہ کروڑوں روپے تو قوم کے وہ لے لیتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں ختم کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ مہنگائی خود بخود ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان IMF اور ورلڈ بینک سے قرضے لیتی ہے. کیا IMF کوئی فیکٹری ہے جس میں نوٹ بنتے ہیں؟ کیا ورلڈ بینک کوئی فیکٹری ہے؟ بھائی وہاں پہ بھی مغربی سرمایہ داروں نے اپنے سرمایہ رکھے، حکومتوں نے اپنے سرمایہ رکھے جو ان سے فالتو تھے، اور وہ سرمایہ وہ ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے دنیا کو قرض کے طور پر دے دیتے ہیں، اور پھر ان سے سود در سود کی صورت میں لیتے ہیں. اور دوسری طرف حرامی پن یہ کرتے ہیں کہ ڈالر مہنگا کر دیں گے، روپیہ گرا دیں گے، تاکہ ان کا وہ قرضہ ڈبل ہو جائے، ٹرپل ہو جائے، سود ڈبل سے ٹرپل ہو جائے، اور قوم مرتے دم تک سود کی زنجیر سے نجات نہ پا سکے. مولانا تقی عثمانی صاحب کو حکمرانوں نے بلایا ہے، اور میرا خیال یہ ہے، میری ہو سکتا ہے یہ رائے غلط ہو یا یہ خیال درست نہ ہو کہ انہیں کسی خاص مذاکراتی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے بلایا گیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو
ایک خاص مذاکراتی ٹیم کا ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ ممکن ہے میری رائے درست نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے حالات سے ایسا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہترین موقع ہے، میں مولانا تقی عثمانی سے گزارش کروں گا کہ وہ قوم کو مہنگائی کے اس عذاب سے نجات دلانے میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ بننے سے پہلے اس ملک کی مقتدر طاقتوں سے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ کے لیے ایک معاہدہ کر لیں، ایک ایگریمنٹ کروا لیں کہ میں مذاکراتی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں، میں مذاکرات کروں گا، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے آپ IMF اور ورلڈ بینک کو سرخ جھنڈی دکھا دیں کہ ہم آئندہ کے لیے حکومت پاکستان جتنی بھی مجبور ہو نہ IMF سے قرضہ لے گی نہ ورلڈ بینک سے قرضہ لے گی۔ کیا خیال ہے آپ حضرات اس سے متفق ہیں؟ ہونا چاہیے نا، تاکہ جو قرضہ لیا جا چکا وہ تو لیا جا چکا، لیکن آئندہ کے لیے یہ ایک بات لکھوا لیں مولانا کہ ان سے ایک پائی قرضہ بھی نہ لیا جائے۔ یہ بدبخت، یہ حرام خور، یہ ہم سے ہماری خون پسینے کی کمائی لے کر اپنے مغربی ملکوں کو آباد کر رہے ہیں، امریکہ اور یورپ کو آباد کر رہے ہیں۔ آج وہاں کی زرق برق زندگی کا اصل سرمایہ وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، جو سود کی شکل میں، ٹیکسوں کی شکل میں ہم مسلمان ادا کر کے ان کی عیاشیوں کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جو یورپ آباد ہے ہماری آمدنیوں کی وجہ سے، ہماری کمائیوں کی وجہ سے، ہماری محنتوں کی وجہ سے، وہ IMF اور ورلڈ بینک کی صورت میں ہم سے اپنا سود، قرضے تو ایک طرف، ہماری خون پسینے کی کمائی کو سود کی شکل میں لے لے کر اپنے ملکوں کو آباد کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ کا جہنم بھر رہے ہیں۔ میں مولانا تقی عثمانی سے گزارش کروں گا، اور اللہ کرے میری آواز ان تک پہنچ جائے، یہ امت محمدیہ تاریخ میں جزیہ لینے والی امت تھی، جزیہ دینے والی امت نہیں تھی۔ ہمارے حکمرانوں نے اس امت محمدیہ کو اتنا ذلیل کر کے رکھ دیا ہے کہ آج وہ کفار کو جزیہ ادا کرنے پر مجبور ہے، سود کی شکل میں ٹیکس ادا کرنے پر مجبور ہے۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا، آپ کو مقتدر قوتیں بھیج رہی ہیں مذاکرات کے لیے، اگر میری یہ بات درست ہے تو پھر آپ ان سے یہ بات منوا لیں کہ آئندہ کے لیے کسی طرح کا ایک پائی قرضہ بھی نہ ورلڈ بینک سے وصول کیا جائے گا نہ IMF سے وصول کیا جائے گا۔ ہمیں نہیں چاہیے ان کے قرضے، ہم بھوکے رہیں گے، ہم ننگے رہیں گے، لیکن ہم کسی کافر کو اپنے خون پسینے کی کمائی لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں مہنگائی کے اس طوفان سے نجات عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔